سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے، اور جس میں ہمارا مین جو عنوان چل رہا ہے کتاب الصلاۃ، اور آج اس کی ایک فصل اور اس کا ایک چیپٹر واجبات الصلاۃ سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. کل ہم نے نماز کے ارکان کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز ناتمام ہوتی ہے، اس کا وجود اس کے بغیر قائم نہیں رہتا. آج ہم رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلے کی صحیح وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بہن بھائی عزیز اور عزیزات اس پروگرام کے اندر شریک ہیں یہ بعد میں سنیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کا علم سکھانے والے لوگوں کے ساتھ جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان انعامات سے نوازے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، کہ واجبات الصلاۃ، اور یہ کتاب جو ہم جس کا دراسہ اور قرات کر رہے ہیں یہ ہے الوجیز فی فقہ سنت والکتاب العزیز. تو واجبات الصلاۃ کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں؟ علماء نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ان کی تعیین کی ہے. جبکہ میں نے عرض کیا تھا پہلے درس میں کہ نماز کے اندر نماز کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، جو بھی اذکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان پر عمل کرنا لازمی ہے. بلا وجہ ان کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے. مسئلے کی وضاحت کے لیے اور سہولت کے لیے علماء نے نماز کے مسائل کو بھی باقی بعض عبادات کے مسائل کی طرح ارکان، واجبات، مستحبات، سنن وغیرہ میں تقسیم کیا ہے. وگرنہ نماز کی جو کیفیت حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی طریقے پر نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے. تو واجب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ رکن اگر رہ جائے، کسی رکعت میں اگر رکن رہ جائے تو اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لٹانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر اس کا وجود ہی جو ہے وہ عدم تصور ہوگا. لیکن اگر واجب رہ جائے تو اگر تو کوئی انسان عمدن کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر بھول کر سہو ہو گیا اور کوئی واجب رہ گیا تو وہ نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ سجدہ سہو کے ساتھ اس کا تدارک ہو جائے گا اور اس کمی کو پورا کر لیا جائے گا. تو اس کو واجب کہتے ہیں کہ جس کا تدارک صرف سجدہ سہو کرنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن رکن کا تدارک اور رکن کی کمی سجدہ سہو کے ذریعے پوری نہیں ہوتی. اس لیے لفظ واجب جو ہے لغوی اعتبار سے یہ وجبہ یجب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی کہ کسی چیز کا واجب یا لازم ہونا. علماء کی اصطلاح میں واجب
उस काम को कहा जाता है कि हुवल फ़िल अल्लज़ी तलब अश-शारिअ तलबन जाज़िमन बिहैसु युसाबु फ़ाइलुहु व युआक़बु तारिकुहु, कि वाजिब वो फ़ेल है जिसको शारे ने बड़ी ताकीद के साथ करने का हुक्म दिया हो, इस तरह कि उसके करने वाले को सवाब मिलेगा और उसके छोड़ने वाले को गुनाह होगा, उसको सजा दी जाएगी। यानी उसके करने वाले को सवाब मिलेगा और जो उसको जानबूझ के छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा, उसको मुआक़बत होगी, उसके लिए सजा है। वल फ़िअलुल्लज़ी तलब अश-शारिअ, शारे अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फेल को करने का हुक्म दिया हो, करने का मुतालबा किया हो, तलबन जाज़िमन, बड़ी ताकीद के साथ, इस तरह के बिहैसु युसाबु फ़ाइलुहु व युआक़बु तारिकुहु, कि उसके करने वाले को तो सवाब मिलेगा, सवाब दिया जाएगा और उसके ना करने वाले को सजा दी जाएगी। तो इसको कहते हैं वाजिब। जिस तरह के हम जिक्र करेंगे नमाज के वाजिबात का, और उसकी मिसाल जिस तरह दरमियान वाला तशहुद है, ये वाजिब है। और अगर कोई दरमियान वाला तशहुद भूल गया, यानी 2 रकत के बाद उसने बैठना था लेकिन वो बैठा नहीं, उसको ख्याल नहीं रहा और उठ के खड़ा हो गया, अगर तो उठते ही उसको ख्याल आ गया तो फिर वापस बैठ जाए, और अगर उसको ख्याल नहीं आया बल्कि उठ के सीधा खड़ा हो गया तो फिर वापस नहीं बैठेगा बल्कि अपनी नमाज को उसी तरह कंटिन्यू रखेगा और फिर सजदा साहब करेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए कि जो उसका दरमियान वाला तशहुद रह गया, तो ये उलमा ने तारीफ की है। भूल जाए, मतलब सजदा करना भूल गया, रुकू करना भूल गया है, तो उसकी नमाज उस रुकन को अदा करने के बगैर उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज सही नहीं होगी। लेकिन व अम्मा मन नसिया वाजिबन, और जो आदमी कोई वाजिब भूल जाता है, अज्जातु सुजूद सहव, तो उसको उसकी कमी जो है वो सजदा सहव के जरिए पूरी हो जाती है। नमाज के वाजिबात जो हैं उमूमी तौर पर फुकहा ने 8 वाजिबात जिक्र किए हैं, और इनकी हैसियत जो जिक्र की है कि तब्तुलुस सलातु बितरकिहा अमदन, अगर कोई अमदन जानबूझकर किसी वाजिब को तर्क कर देता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। व तस्कुतु सहवन, और अगर वो वाजिब रह जाता है गलती से या भूल कर, तो ऐसी सूरत में यजिबु लिस्सहव अनहा सुजूदु सहव, कि उस सहव की उस कमी को पूरा करने के लिए उस पर सजदा सहव करना ये वाजिब होता है, लाजमी होता है, तो उसको वाजिब कहा जाता है। साहिब किताब ने आम उम्मी तौर पर तो जो उलमा ने वाजिबात जिक्र किए हैं फुकहा ने, वो 8 जिक्र किए हैं, लेकिन साहिब किताब ने उनमें से बाज का जिक्र किया है। हम 8 जो हैं इनको पहले बिल इख्तिसार जिक्र करने के बाद फिर साहिब किताब ने किताब के अंदर जिनका जिक्र किया है उनका तज़किरा करते हैं। तो वो 8 वाजिबात क्या हैं? पहले नंबर पर तकबीरातुल इंतिकाल। मैंने पहले दर्स में ये अर्ज किया था कि तकबीरात जो नमाज के अंदर हैं उनकी 2 किस्में हैं, एक तकबीर तहरीमा और एक तकबीर इंतिकाल। तकबीर इंतिकाल, एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होना। तो तकबीर तहरीमा जो है इसमें, और तकबीरतुल इंतिकाल, मैंने कहा कि तकबीरतुल इंतिकाल यानी मसलन अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना, अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाना, अल्लाह अकबर कहकर दूसरी रकत के लिए उठना, ये सारी तकबीरें जो हैं इनको कहते हैं तकबीरतुल इंतिकाल, तकबीरातुल इंतिकाल, कि ये तकबीरें जो एक रुकन से या एक वाजिब से या नमाज की एक हरकत से दूसरी हरकत की तरफ मुंतकिल होने के लिए जो तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाता है इसको कहते हैं
تکبیرۃ الانتقال۔ تو پہلے جو میں نے ذکر کیا تکبیر تحریمہ، جو نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی تکبیرات ہیں یہ واجب ہیں۔ تو اس کہا کہ پہلے نمبر پر تکبیرات الانتقال غیر تکبیرات الاحرام، تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر باقی جو تکبیرات ہیں نماز کے اندر وہ ساری کی ساری واجب ہیں۔ دوسرے نمبر پر قول سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ بھی واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی واجبات ہے، نماز کے واجبات میں سے علماء نے ذکر کیے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر رکوع کے اندر جا کر تسبیحات پڑھنا اور ان میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو یہ کہنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور اس سے زیادہ جتنا کہا جائے گا وہ باعث فضیلت ہے، باعث فضیلت ہے۔ تو ایک مرتبہ کم از کم کہنا، اگر کوئی نہیں کہے گا تو گویا کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی نہیں کہے گا۔ اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو یہ سجدے کے اندر ایک مرتبہ کم از کم کہنا۔ عمومی طور پر 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو کم از کم ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح قول رب اغفر لی بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا دوسری دعا۔ اسی طرح التشہد الاول 7ویں نمبر پر کہ نماز کے اندر پہلا تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے وہ بھی واجب ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ایک تو تشہد پڑھنا نماز کے وہ، اور دوسرا تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد کے لیے بیٹھنا یعنی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے جو واجبات عمومی طور پر فقہاء نے ذکر کیے ہیں۔ تو صاحب تکبیر نے جو عنوان، صاحب کتاب نے، صاحب وجیز نے جو یہ عنوان قائم کیا ہے کہ واجبات الصلاۃ، نماز کے واجبات، تو ان میں پہلے نمبر پر یہ ذکر کیا ہے تکبیرات الانتقال۔ تو انہوں نے تقریباً وہی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن ایک ساتھ انہوں نے ایک نمبر دینے کے بعد کہا تکبیرات الانتقال، کہ تکبیرات الانتقال یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں، تکبیرات الانتقال۔ اگر کوئی تکبیر بھول جاتا ہے اور اس کا معنی تو مثلا اللہ اکبر کہے بغیر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک واجب کو بھول گیا، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ معنی ہے کہ تکبیرات الانتقال یہ واجب ہیں۔ اگر کوئی بھول گیا، نہیں کہہ سکا، اور اس نے وہ اس کے بعد والا جو نماز کی حیت ہے اس میں منتقل ہو گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر پر قول سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ کہنا، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر صاحب کتاب نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نقل کی ہے، وہ یہ حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر تو اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ یہ ہینا یقوم، جس وقت آپ
نماز کے لیے کھڑے ہوتے. یہ جو پہلی تکبیر ہے اس کو ہم نے عرض کیا کہ یہ تکبیر ہے تکبیرۃ الاحرام اور تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ تکبیر جو ہے نماز کا رکن ہے. اس کے بعد ثم یکبر حین یرکع, پھر جب آپ رکوع کے لیے جاتے, رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے. تو یہ تکبیر ہے, اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الانتقال, یعنی قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ, پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. حین یرفع صلبہ من الرکع, جب آپ رکوع سے اپنی پیٹھ سیدھی کرتے, یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے. ثم یقول وہو قائم, پھر آپ جب کھڑے ہو جاتے تو اس وقت آپ یہ کہتے ربنا لک الحمد, ربنا لک الحمد. تو گویا کہ یہ بھی نماز کے واجبات میں سے آپ یہ بھی کہتے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. ثم یکبر حین یحوی, پھر آپ اللہ اکبر کہتے حین یحوی, جس وقت آپ سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے تو اس وقت آپ اللہ اکبر کہتے. تو یہ بھی تکبیرہ انتقال ہے. ثم یکبر حین یرفع راسہ, پھر آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے, یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھاتے. ثم یکبر حین یسجد, پھر آپ جب سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ, پھر آپ جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو اس وقت بھی آپ کہتے اللہ اکبر. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا, پھر آپ اپنی پوری نماز یعنی نماز کی باقی رکعات اسی طرح ادا فرماتے حتی یقضیہا, یہاں تک کہ آپ نماز کو مکمل کر لیتے. ویکبر حین یقوم من الثنتین بعد الجلوس, جب آپ دو رکعتوں کے بعد تشہد تشہد کرتے, تشہد کے لیے بیٹھتے اور تشہد پڑھتے, اور اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا. وقد قال, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. وقد امر بذلک المسیء صلاتہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اس صحابی کو بھی دیا کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیء صلات کون ہے اور مسیء صلات والی حدیث کیا ہے. یہ معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی نے آ کر نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کہا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس جائیے نماز پڑھیے, آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہاں یہ بات قابل غور ہے, یہاں اس حدیث پاک کے اندر بڑے ہمارے لیے دروس ہیں اور بڑی تعلیمات ہیں. پہلے نمبر پر کہ اس نے نماز پڑھی اپنے جو طریقہ اس کو آتا تھا, جو طریقہ اس کو آتا تھا اس نے اس کے مطابق نماز پڑھی, رکوع کیا, سجدہ کیا, قیام کیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو نماز ہی کاؤنٹ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, یعنی آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھی جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی, جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, اس لیے نماز کو لوٹائیے. وہ واپس گیا, اس نے پھر اسی طرح نماز ادا کی جس طرح کہ اس کو طریقہ آتا تھا. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر تیسری مرتبہ, جب تیسری مرتبہ اس نے آپ نے اس کو لٹایا تو پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو اسی طرح کی نماز آتی ہے, آپ مجھے طریقہ سکھا دیجیے. تو یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی نماز ہی پڑھنی ہے, سجدہ ہی کرنا ہے, کسی نے ایسے کر لیا, کسی نے ایسے کر لیا, یہ ہماری مرضی کی نہیں ہے, ہماری مرضی کے مطابق نہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ جی ایسے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایسے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا تو اس صحابی کی نماز ہماری نمازوں سے کہیں بہتر تھی. جس طرح ہم بڑی تیز تیز نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے اندر نہ خشوع ہوتا ہے نہ اطمینان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا. پھر آپ نے اس کو 3 بار حکم دینے کے بعد جب اس نے کہا جی آپ مجھے نماز سکھا دیجئے, پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی. آپ نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں سکھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے, دانا تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی,
اور آپ سے بڑھ کر بہتر معلم کوئی اس کائنات میں نہیں آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ابھی میں نے اس کو کہا ہے، اس نے نماز لٹائی ہے اور اس کی پوری توجہ نہیں ہے، جب اس نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے نماز سکھائیے، تو پھر کہ جب کوئی طلب کے ساتھ، ایک چاہت کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اگر سکھایا جائے تو پھر اس کو کبھی وہ علم بھولتا نہیں ہے۔ اب جب اس کی پوری توجہ ہوئی، اب اس نے مطالبہ کیا کہ حضرت مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی۔ اس کو جو نماز کا طریقہ سکھایا، مسیح صلاۃ کو، یعنی جو نماز صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے تھے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ہے یہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حدیث و مسیح صلاۃ، کہ نماز صحیح طور پر ادا نہ کرنے والے کی حدیث۔ تو اسی کا حوالہ دیا ہے صاحب کتاب نے، کہتے وقد امر بذلک المسیء صلاتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نماز کے اندر کوتاہی کرنے والے کو، فقال، تو آپ نے اسے فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس، آپ نے فرمایا کہ کسی کی نماز اس وقت تک مکمل یا کمپلیٹ نہیں ہوتی حتی یتوضا، حتیٰ کہ وہ وضو کرے اور مکمل کمپلیٹ وضو کرے، فیسبغ الوضوء، یعنی تو حتیٰ کہ وضو کو اپنے مواضع پر اور صحیح طور پر وضو کرے، ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہے، ویحمد اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، ویثنی علیہ، یعنی دعائے استفتاح پڑھے، ویقرأ بما شاء من القرآن، پھر قرآن پاک کی قرات کرے، سورہ فاتحہ پڑھے اور جو اس کو صورت آتی ہے وہ پڑھے، ثم یقول اللہ اکبر، ثم یرکع، پھر وہ کہے اللہ اکبر، پھر رکوع کرے، حتی تطمئن مفاصلہ، حتیٰ کہ رکوع کے اندر اس کے تمام جو جوڑ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں، ثم یقول، پھر رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھ کر اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے، حتی یستوی قائما، حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، ثم یقول، پھر اس سیدھا کھڑا ہونے کے بعد یعنی دعا پڑھے، پھر کہے اللہ اکبر، ثم یسجد، اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے کے اندر بھی پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے، پھر بالکل سیدھا بیٹھ جائے سجدے کے بعد، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدہ کرے، حتیٰ کہ اس کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر سجدے سے سر اٹھائے اور اللہ اکبر کہے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، تو جب ایسے کرے گا تو گویا کہ اس کی نماز مکمل ہوگی، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ تو گویا کہ اس ٹائٹل میں صاحب کتاب نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک تکبیرات انتقال، دوسرا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسرا ربنا لک الحمد کہنا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس چیز کا ذکر کیا تو وہ ہے، اور یہاں انہوں نے دو نمبر کا اشارہ دیا، التشہد الاول، پہلا تشہد، یعنی پہلا تشہد کون سا ہوتا ہے کہ جو نماز کے درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر نماز 2 رکعت ہو، یعنی فجر کی نماز میں پہلا تشہد کہاں پہ ہوگا؟ یہ میری بات سن رہے ہیں نا جی میرے سامعین، کہ فجر کی نماز میں پہلا تشہد کہاں پہ ہوگا؟ ایک ہی تشہد ہوگا جی، 2 تشہد تو نہیں ہے، 2 رکعت والی نماز ہے، پہلا تشہد نہیں ہوگا، سن رہے ہیں آپ میری بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا تشہد کون سی نماز میں ہوگا؟ اس میں 4 رکھتے ہوں، جس میں 4 رکھتے ہوں یا 3 رکھتے ہوں، یا نماز جنازہ؟ جی نماز جنازہ اس میں تو ہوتا ہی نہیں۔ اچھا ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، چلو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا تشہد ہے یہ کہاں پر ہوگا کہ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، ان کے اندر 2 تشہد ہوتے ہیں، 2 تشہد۔ تو جو آخری ہے اس کو کہتے ہیں تشہد الاخیر، اور جو درمیان والا تشہد ہے
اس کو کہتے ہیں تشہد الاول. تو یہ جو تشہد الاول ہے، پہلا تشہد ہے، یہ نماز کے اندر واجب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھو، خواہ نماز 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو. فقولوا، تو اس وقت یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد پھر جو بھی دعا کوئی پڑھنا چاہے. تو گویا کہ یہ پہلا تشہد پڑھنا. پھر تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد کے لیے بیٹھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاۃ والی حدیث میں انہیں یہ کہا فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، جب آپ نماز کے درمیان میں بیٹھیں، یعنی 3 رکعت والی نماز کے درمیان، 3 رکعت والی نماز کا درمیان کہاں پہ ہوگا؟ 4 رکعت والی کا تو واضح ہے. تو 3 رکعت والی کا یعنی 1.5 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد؟ 2 رکعت کے بعد. 2 رکعت کے بعد. جی جی ٹھیک ہے. تو درمیان والے جب آپ نماز کے درمیان میں بیٹھیں تو فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهُّدْ. تو آپ نے فرمایا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنا بایاں جو پاؤں ہے اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، ثم تشہد، پھر تشہد پڑھو. تو یہ بیٹھنا جو ہے تشہد کے لیے، یہ بھی واجبات صلاۃ نماز کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے. اسی طرح اس کے بعد جو واجب ذکر کیا صاحب کتاب نے، وہ ذکر کیا ہے کہ نمازی کے آگے سترہ رکھنا. نمازی کے آگے سترہ رکھنا، یہ سترہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ لفظ سنتے ہیں تو سترہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اوٹ یا پردہ. یعنی آگے کوئی چیز جس سے وہ پردہ کر لے یا اوٹ کر لے اپنے سامنے، اس کو کہتے ہیں سترہ. شرعی اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں سترہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جسے انسان نماز میں اپنی سجدہ گاہ کے سامنے نصب کرے. سترہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو نمازی نماز میں اپنی سجدہ گاہ کے سامنے نصب کرے، مثلا لکڑی، نیزہ، دیوار، ستون، میز، گاڑی، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو جو اپنے سامنے رکھے نمازی، اس کو سترہ کہتے ہیں، اس کو سترہ کہتے ہیں. تو یہ سترہ جو ہے نمازی کا اپنے آگے سترہ رکھنا اور سترہ کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو علماء نے واجب قرار دیا ہے. صاحب کتاب کا بھی یہی موقف ہے، علامہ شوکانی نے بھی، علامہ ابن حزم نے بھی اس کو واجب قرار دیا ہے. اور دلائل بھی اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں، جبکہ جمہور علماء کا مسلک ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. لیکن یہ راجح جو قول ہے وہ یہی ہے کہ سترہ رکھنا یہ لازمی ہے اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اب یہ واجب وہ ہے جو نماز سے خارج ہے. اگر کوئی سترہ نہیں رکھتا آگے اور اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں تو ہے لیکن نماز کے اندر داخل نہیں ہے. تو سترہ سامنے رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے سامنے سترہ رکھے. یہ سترہ جو ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو امام آگے ہے، تو امام کا سترہ ہی یہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا سترہ شمار ہوگا. ہر آدمی کو الگ الگ اپنے سامنے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ سترہ جو ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جو لمبائی ہے یا اونچائی ہے یا اس کی مقدار جو ہے، تو حدیث پاک کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلو موخرات الرحل یا مؤخرات الرحل. رحل کہتے ہیں اونٹ کا کجاوا،
اونٹ کا کجاوا جو ہوتا ہے اس کو راحل کہتے ہیں. اس کی پچھلی جو لکڑی ہوتی ہے یہ تقریباً 1 ہاتھ کے برابر اونچی ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں سترا, اس کو کہتے ہیں مؤخرت الراحل یا مؤخرت الراحل. تو اس کے برابر انسان کے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی سترا ہو سکتا ہے. مثلا آدمی نیزہ سامنے گاڑ لے, دیوار کے پیچھے, ستون کے پیچھے نماز پڑھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے, اپنی سواری کو سامنے بٹھا کر اس کا سترا بنا لے. حتیٰ کہ یہاں تک اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جب سترے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع کو, اپنے شاگرد کو کہا کرتے ولینی ظہرک, اپنی پیٹھ میری طرف کر لو تاکہ میں آپ کو سترا بنا کر نماز پڑھ لوں. تو سامنے چارپائی پڑی ہے, ٹیبل پڑا ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, تو کوئی ایسی گرل لگی ہوئی ہے تو وہ بھی بطور سترا کے استعمال ہو سکتی ہے. تو سترا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. بعض احادیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے, علم یکن معہ عصا فلیخط خطا, تو اس کو اپنے سامنے لکیر کھینچ لینی چاہیے. تو یہ لکیر سترا بنانے کے بارے میں جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ان احادیث پاک سے لگائیں جو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے, کہ سترا رکھنا نمازی کے لیے, خواہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو, اکیلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو, یا اکیلا نماز پڑھے, یا گھر میں نماز پڑھے, یا صحرا میں نماز پڑھے, اس کو چاہیے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے آگے سترا رکھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا, اس لیے صاحب کتاب 3 نمبر پر ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں یجب علیہ اذا قام الی الصلاۃ, نمازی کے لیے واجب ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو, ان یتخذ سترۃ بین یدیہ, کہ وہ اپنے سامنے سترا رکھے, تمنع المرور امامہ, جو اس کے آگے سے کسی چیز کو گزرنے سے منع کرے, وتکف بصرہ اما وراءہا, اور وہ اس کی چونکہ نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہو, اور اس سترے کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان سے ان تک اس کی نگاہ نہ جائے, اور تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل واقع نہ ہو. اس سلسلے میں بطور دلیل جو دلائل کے احادیث جو ذکر کی ہیں صاحب کتاب نے, ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے, عن سہل بن ابی حثمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سہل بن حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے, فلیصلی الی سترۃ ولیدن منہا, کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے, ولیدن منہا, اور سترے کے قریب ہو کر کھڑا ہو, لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ, تاکہ شیطان اس کی نماز کو منقطع نہ کر دے, قطع نہ کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی الا الی سترہ, آپ سترے کی طرف نماز پڑھیں اور سترے کے قریب ہو کر کھڑے ہوں, یعنی اپنے آگے سترا رکھیں. ولا تدع احدا یمر بین یدیک, اور کسی کو آگے سے گزرنے نہ دیں. فإن ابا, اگر کوئی زبردستی گزرے اس کو روکیں, اگر وہ پھر بھی نہ رکے, فلتقاتلہ, تو اس کے ساتھ آپ لڑائی کریں, جھگڑا کرنا پڑے تو تب بھی. فإن معہ قرین, اس لیے کہ شیطان اس کو آپ کے آگے سے گزرنے پر مجبور کر رہا ہے. تو یہاں جو ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زور دیا سترے کی اہمیت پر, تو صاحب کتاب لکھتے ہیں یہ جو بات ہے کہ اگر کسی کو روکا ہے تو وہ نہیں رکتا تو آپ اس کو زبردستی روکیں, تو یہ روکنا تو چاہیے, لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو فلت و قاتل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے, یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے. صاحب کتاب کہتے تھے تحقق السترۃ بالجدار والاسطوانۃ, سترا بنایا جا سکتا ہے دیوار کو بھی, یعنی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں, ستون کے پیچھے نماز پڑھ لیں. والعصا المغروزہ, عصا لکڑی اپنے سامنے گاڑ لیں, اپنی چھڑی. والراحلہ, اور اپنی سواری, یا رضوہ, اس کو قبلے کی جہت پر بٹھا لیں, یا گاڑی اس سائڈ پہ کھڑی کر لیں, موٹر سائیکل اس سائڈ پہ کھڑی کر لیں, سائیکل اپنے سامنے کھڑی کر لیں اگر یہ سواریاں ہیں. وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ,
مثل موخرات الرحل، اور جو اقل چیز کہ جو سترے سے کفایت کر جاتی ہے تو وہ اونٹ کے کچاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر اگر کوئی چیز ہو تو اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو وہ جو ہے سترہ کا کام دے گی اور سترے کے لیے وہ کفایت کرے گی۔ حضرت موسیٰ ابن طلحہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے ایسی کوئی چیز رکھ لے جو اونٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو، فلیصلی، تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، ولا یبالی من مر وراء ذالک، اور اگر کوئی اس کے پیچھے سے گزرے گا تو آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیچھے سے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سترہ آپ نے رکھا ہے سترے اور آپ کے درمیان میں سے یہاں سے گزرنا جائز نہیں، سترے کے پیچھے سے اگر کوئی گزرے گا تو ٹھیک ہے، اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نماز پڑھنے والے کو اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خواہ وہ مسجد میں نماز پڑھے تو دیوار کے قریب ہو کر، یہ جو لوگ پچھلی مسجد کی دیوار کے ساتھ، سترہ آگے ہونا چاہیے پیچھے نہیں، ساری مسجد خالی ہے پچھلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ یا پھر دروازے کے اس سائڈ پہ کھڑے ہونا جہاں سے نمازیوں نے گزرنا ہو، مسجد ساری خالی ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ انسان خود بھی گناہ گار ہوتا ہے اور ایک واجب کو ترک کرتا ہے، اس نے سترہ اپنے سامنے نہیں رکھا اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتا ہے۔ تو اس لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سترے کے قریب ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کتنا قریب؟ ان بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ صلی وبینہ وبین الجدار نحو من 3 اذرع وذالک فی حال القیام، کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، آپ کے اور آپ کے دیوار جو جدار آپ کے سامنے جو دیوار تھی اس کے اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، 3 ہاتھ کا۔ کس صورت میں؟ سجدے کی حالت میں نہیں، قیام کی حالت میں۔ قیام کی حالت میں جب آپ سجدہ کریں گے تو وہ تو سترے کے قریب ہوگا نا، لیکن آپ جب قیام کی حالت میں کھڑے تھے، وذالک فی حال القیام، کہ قیام کی حالت میں آپ کے اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ ہاتھ کہتے ہیں یہ کونی سے لے کر یہ انگلی تک تقریباً یہ 1.5 فٹ کا شمار ہوتا ہے، اور 3 کا لگا لیں آپ کہ یہ 4.5 فٹ کا تقریباً یہ فاصلہ، جس طرح عام طور پر یہ سجادہ یا مصلی وغیرہ بنا ہوتا ہے۔ وعن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، وہ بین الجداری، اور دیوار کے درمیان، یعنی جب آپ نماز کے لیے سجدہ کرتے تو آپ کی نماز کی جگہ اور دیوار کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا؟ ممر الشاۃ، کہ جہاں سے بمشکل ایک بکری گزر سکتی، یعنی اس قدر آپ سترہ کے قریب ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ وذالک فی حال السجود، یہ جب سجدے کی حالت میں ہوتے، قیام کی حالت میں ہوتے تو سترے سے آپ کا فاصلہ 3 ہاتھ ہوتا، جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو اس وقت اتنا فاصلہ صرف ہوتا کہ بمشکل سے وہاں سے کوئی بکری گزر سکتی، یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا۔ تو یہ سترہ کے قریب ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جب کوئی آدمی اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کسی چیز کو اپنے آگے سے گزرنے نہیں دینا چاہیے، اس کو ہاتھ سامنے کر کے روکنا پڑے یا جیسے بھی، تو اس کو آگے سے نہیں گزرنے دینا چاہیے، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فمرت شاۃ بین یدیہ، نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک بکری آگے سے آپ کے آگے سے گزرنا چاہا، بکری نے، فسعاها الی القبلۃ، آپ نے اس کو قبلے کی طرف یعنی آگے بڑھ کر اس کو روکا، حتی الزق بطنہ بالقبلۃ، حتیٰ کہ آپ نے قبلے کی طرف جو سترہ تھا اس کے ساتھ اپنا پیٹ مبارک لگا دیا تاکہ بکری آگے سے نہ گزر سکے۔ تو حتی الامکان آگے بڑھ کر بھی اس کو روکنا پڑے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی چیز گزرنے والی جو ہے اس کو روکنا چاہیے۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان احدکم یصلی فلا یدع احدا یمر بین یدیہ، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اپنے آگے سے کسی کو گزر نہیں دینا چاہیے، ولیدراہ ما استطاع، جہاں تک ہو سکے اس کو روکے، اور اگر وہ زبردستی گزرے تو پھر اس کو زبردستی روکے، فإنما هو شیطان، کہ وہ جو زبردستی گزر رہا ہے باوجود روکنے کے، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان اس کو دھکیل کر لا رہا ہے، یا وہ آپ نے اس کو شیطان قرار دیا۔ اتنے سخت الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے سامنے سترا نہیں رکھتا تو اس کے سامنے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے، بالخصوص جن چیزوں کا نام اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، کہ اگر آگے سے گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے یا سیاہ کتا گزر جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اس کی نماز کو کاٹ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سامت بیان کرتے ہیں عن ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی فإنه یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل، کہ اس کو اپنے سامنے سترا رکھنا چاہیے، اور جو وہ چیز اس کو اوٹ کر دیتی ہے جب اس کے سامنے اونٹ کے گجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، اگر اس طرح کی کوئی چیز اس کے سامنے نہ ہو، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، تو یہ تین چیزیں اگر ان میں سے کوئی گزر جاتی ہے اس کے سامنے سے، کہ یعنی اس نے سترا سامنے نہیں رکھا اور ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو اس کی صلاۃ کو قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ الحمار ایک گدھا، والمرأة اور عورت، اور ایک روایت میں کہ بالغ عورت، والکلب الاسود اور کالے رنگ کا کتا۔ حضرت ابو ذر، میں نے کہا حضرت ابو ذر سے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کے کتے کا نام کیوں نہیں لیا، زرد رنگ کے کتے کا نام کیوں نہیں لیا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ الکلب الاسود سیاہ کتا؟ تو آپ نے فرمایا یبن اخی، حضرت ابو ذر پوچھنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، میں نے بھی یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا الکلب الاسود شیطان، سیاہ رنگ کا کتا شیطان ہوتا ہے، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ کہ آگے سے کوئی چیز گزر گئی تو نماز منقطع ہو گئی، یہ منقطع ہونا یا نماز کو قطع کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان چیزوں سے نماز قطع ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر اختلاف ہے کہ قطع کا معنی کیا ہے۔ تو زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ نماز کے خشوع میں فرق پڑ جاتا ہے، نماز کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، نماز کے خشوع میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء وہ ان کے نزدیک یہ جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، نماز کے خشوع میں فرق ہوتا ہے لیکن نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ تین چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں، تو یہ حدیث لا یقطع الصلاۃ شیء، یہ حدیث اس کی ناسخ ہے، تو گویا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کوئی چیز نماز کو قطع تو نہیں کرتی لیکن نماز کے خشوع کے اندر اس سے فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، آپ کا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے لیکن چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، کسی کا حصہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ منع ہے اور بڑا سخت جرم ہے۔ حضرت ابو جہیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ ماذا علیہ، کہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، لکان یقف 40 خریفا 40 خیر لہ، تو وہ 40 تک کھڑا رہے، تو بعض نے کہا کہ 40 سال تک کھڑا رہے، خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے ان یمر بین یدیہ، کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔
تو نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے یہ بڑی سختی سے منع کیا گیا. لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے؟ شریعت کے اندر اس کی کوئی حد ذکر نہیں کی گئی. نمازی کو حکم ہے کہ وہ سترہ سامنے رکھے، اور گزرنے والے کو حکم ہے کہ وہ آگے سے نہ گزرے. یہ آگے سے گزرنے کا معنی مرور کہتے ہیں، آگے سے گزرنا. اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ سائڈ سے ہو کر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو انسلال کہتے ہیں. تو نمازی کے آگے سے گزرنا یعنی مرور کرنا، تو گزرنے والے کو وعید سنائی گئی کہ نمازی کے آگے سے قطعاً نہ گزرے، اور نمازی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھے. اس سلسلے میں کہ کتنے فاصلے سے کوئی گزر سکتا ہے اگر کسی نے سترہ نہیں رکھا تو وہ کیا کرے، اس سلسلے میں کوئی واضح طور پر حدیث پاک تو موجود نہیں ہے. ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ جس میں ہے کہ قذفہ بحجر، کہ پتھر کے پھینکنے تک آپ وہاں بیٹھ کر پتھر، یعنی بعض نے کہا کہ 2 انگلیوں کے درمیان پتھر چھوٹا سا رکھ کر اس کو پھینکیں، جتنے فاصلے تک جائے، 2 صفوں تک، 3 صفوں تک، تو وہاں سے گزر سکتے ہیں. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی اس کو سخت مجبوری ہے اور نمازی نے آگے سترہ بھی نہیں رکھا، وہ جانا چاہتا ہے، تو اگر وہ 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر، کسی نے کہا کہ 1 صف کا فاصلہ چھوڑ کر وہ آگے سے اگر گزر جاتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ ایسے طریقے سے نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو. وہ کم از کم یہ حدیث جو ضعیف ہے، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اگر وہ 3 صفوں کا فاصلہ یا 2 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر اگر گزر جاتا ہے مجبوری کی شکل میں، تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. اس کے بعد آخری عنوان ہے اس درس کا، تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ سترۃ الامام سترۃ للماموم، کہ امام کا سترہ مقتدی کا بھی سترہ ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اقبلت راکبا علی اتان، میں گدی پر سوار ہو کر آیا، وانا یوم ایذن قد ناحزت الاحتلام، اس وقت میں تقریباً بلوغت کو پہنچ رہا تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے. فمررت بین یدی الصف، تو میں صف کے درمیان میں سے گزرا، یعنی امام کے آگے سترے کے درمیان میں سے نہیں، امام کے پیچھے صف کے درمیان آگے سے گزرا. فنزلت، اور میں اترا. فارسلت الاتان، تو میں نے اپنی گدی کو چھوڑ دیا ترتا چرنے کے لیے. ودخلت فی الصف، تو میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ينکر ذلک علی احد، تو کسی نے مجھ پر اس بات کا انکار نہیں کیا، مجھے اس سے منع نہیں کیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ امام نماز پڑھا رہے ہیں، امام کے آگے سترہ ہے، آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ امام کے پیچھے کسی مجبوری کے تحت اور صف کے آگے سے گزر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے تو ایسے گزرنے میں، یا آگے جگہ خالی ہے، پیچھے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے تو آپ ان کے آگے سے گزر کر لیکن امام کے پیچھے ہیں آپ، تو اس طرح نمازیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدی کا بھی سترہ ہوتا ہے، یہ نماز کی حالت میں. اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب امام مقتدیوں کا بھی سترہ ہوتا ہے اور مقتدی کو حکم ہے کہ وہ سترہ آگے رکھ کر نماز پڑھیں، لیکن ایک آدمی آیا اور یا کچھ لوگ آئے بعد میں دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوئے، تو امام نے جب سلام پھیر دیا تو ان کا سترہ تو ختم ہو گیا. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سترے کا اہتمام کریں یا ایسے ہی نماز ادا کر لیں. تو ایسی صورت میں ان کو سترے کا اہتمام کرنا اور تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح وہ نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز درست ہوگی، کیونکہ انہوں نے جب نماز شروع کی تھی تو وہ سترہ کی حالت میں شروع کی تھی. اس مسئلے سے متعلقہ آپ کا ٹائم کافی ہو چکا ہے. جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کے جوابات دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے علم کو علم نافع بنائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی فاروقی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، انڈین ساتھی ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے.
ہمارے ایک اور بڑے پیارے بھائی، ان کی اہلیہ ہماری بہن بیمار ہیں، اور بھی حافظ محمد اسحاق صاحب کی والدہ، بھائی ابو عمر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہماری ایک عزیزہ پاکستان میں بیمار ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھائی اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے الجھے ہوئے اور پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ان کے لیے راستہ پیدا کرے، اور اللہ رب العزت رزق میں اور کاروباری طور پر کسی وجہ سے بھی جو بھائی بہنیں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، ان میں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں میں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے، حرام سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنائے، آپ کے حوض پاک سے اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب، تمام اپنے اہل و عیال، والدین، دوست احباب، اساتذہ کرام، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔